بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نحم، اور اس سلسلے میں ہم نے باب نمبر 1 مکمل کر لیا ہے، اور آج ہم اپنا باب نمبر 2 شروع کریں گے، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس سلسلے میں آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ ہمارے آج کے اس سبق میں جو موضوعات احاطہ کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کے تدریسی مقاصد، کہ کیوں ہم یہ سبق اپنے طالب علموں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا تدریسی مقصد ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات، جو کہ 1857 سے 1940 تک اور 1940 سے 1947 تک جو اہم واقعات پیش آئے، ہماری نوجوان نسل ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں ان کا کیا کردار رہا، قیام پاکستان کے فوراً بعد جو ابتدائی مسائل اس نوزائیدہ مملکت کو پیش آئے وہ کیا تھے، اور اس کے بعد گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے کردار اور کارناموں پہ ہم بحث کریں گے۔ پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کے کردار، کارناموں اور خاص طور پہ قرارداد مقاصد 1939 کے حوالے سے نشاندہی کی جائے گی۔ 1956 کے آئین کی نمایاں پہلوؤں کی نشاندہی ہوگی۔ 1958 کے مارشل لا کی وجوہات بیان کی جائیں گی۔ ایوب خان کے کارناموں اور اصطلاحات کی وضاحت کی جائے گی۔ 1962 کے آئین کے نمایاں خد و خال بتائے جائیں گے۔ 1965 کے صدارتی انتخابات اور ان کے سیاست پہ اثرات پہ بحث کی جائے گی۔ 1965 کی جنگ کے دوران پاکستانی عوام اور فوج کے جذبے کا ذکر کیا جائے گا۔ یحییٰ خان کے LFO کے اہم پہلوؤں پر بحث کی جائے گی۔ 1970 کے انتخابات اور ان کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب پر بحث کی جائے گی۔ یہ تو تھے وہ نکات جو اس سبق کا مکمل طور پہ احاطہ کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں، یہ نظریہ، یہ مملکتوں کا قیام، یہ ایک سے دم بیٹھے بٹھائے نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا تسلسل سے داستان ہوتی ہے، اور یہ داستان صرف دلچسپ ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں بہت سارے سنگین اور دلگزیر واقعات بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اب برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہم نے تاریخ پڑھی، غزنوی دور حکومت، قطب الدین ایبک کا دور، مغلیہ بادشاہوں کا دور، اسی طرح مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن ہر زوال کو ایک عروج اور ہر عروج کو ایک زوال ہے، اسی لیے چند سال بعد ہی حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مصلح اور مجدد منظر عام پر آئے، اور انہوں نے بر صغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی ایک پرزور تحریک شروع کری۔ سیاسی سطح پہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدین دولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازشوں کے ہاتھوں جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ، ان کے صاحبزادگان، ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔
ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے اور عسکری سطح پہ احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پہ بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ یہ تو تھا تحریک پاکستان کا پس منظر کہ کیسے مسلمان بادشاہ ہوئے، ان کا زوال ہوا، پھر ہمارے عالم دین کے اہم ترین سربراہ نے مسلمانوں کو اسلام کی روح دوبارہ ان کے اندر پھونکتے ہوئے ان کو جذبہ جہاد کی ترغیب دی۔ کس طرح سے ہمارے جو عظیم حکمران تھے وہ اپنوں کی ہی سازشوں کا نشانہ بنے اور مسلمان پست ہوتے چلے گئے، اور 1857 کی جنگ آزادی اگرچہ ناکام ہو گئی تھی لیکن انہوں نے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا تھا کہ اگر وہ متحد ہو کر ایک قوت بن کے کام کریں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کی کامیابی کا جو نتیجہ ہے وہ بعد میں پاکستان کے قیام کی صورت میں سب کو نظر آیا۔ یہ تو تھا ہمارا باب نمبر 2 کا لیکچر نمبر 1۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔